ناظرین آج بڑی اہم خبریں ہمیں عدالتی فورم سے دکھائی دیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تحریر کیا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق اکثریتی فیصلہ اردو زبان میں بھی جاری کرنے، اردو ترجمے کو کیس ریکارڈ کا حصہ بنانے اور ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس کے علاوہ تفصیلی فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتی ہے۔ الیکشن میں سب سے بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار بھلا کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس فیصلے کے ہی مطابق اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے رویے پر بھی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا۔ الیکشن کمیشن کا بنیادی کام صاف شفاف انتخابات کرانا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی عمل میں نمایاں غلطیوں کے باعث عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ بلے کے نشان والے کیس میں پارٹی کے آئینی حقوق واضح کرتی تو کنفیوژن پیدا ہی نہ ہوتی۔ الیکشن کمیشن نے بھی اپنے حکم نامے میں پی ٹی آئی کے آئینی حقوق واضح نہیں کیے۔ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کی سزا انتخابی نشان واپس لینے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ انتخابی نشان واپس لیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی آئینی حقوق ختم ہو گئے ہیں۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا ضامن ہے اور حکومت کا چوتھا ستون ہے۔ الیکشن کمیشن فروری 2024 میں الیکشن کے دوران اپنا یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ فیصلے میں جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کے اختلافی نوٹ کو غیر شائستہ قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ بھاری دل سے بتاتے ہیں کہ 2 ساتھی ججز جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان نے ہمارے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا۔ جس انداز میں 2 ججز نے اکثریتی فیصلے پر اختلاف کا اظہار کیا وہ مناسب نہیں۔ فیصلے کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ 2 ججز اپنی حدود سے تجاوز کر گئے۔ انہوں نے 80 ریٹرن امیدواروں کو انتباہ دیا اور الیکشن کمیشن کو اکثریتی حکم کی تعمیل نہ کرنے کا حکم دیا، جو کہ اس عدالت کے 13 رکنی فل کورٹ بینچ کا فیصلہ تھا۔ ایسے مشاہدات انصاف کے اعلیٰ ترین ادارے کی سالمیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ عمل عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے۔ تفصیلی فیصلے میں 8 ججز نے سپریم کورٹ کے 2 ججوں کی اپنے 12 جولائی کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دینے کے ریمارکس کو سخت تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور کہا کہ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کا عمل سپریم کورٹ کے ججز کے منصب کے منافی ہے۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے مخصوص نشستوں سے متعلق یہ ایک رولر کوسٹر رائیڈ ہے اور یہ نشستیں پارلیمنٹ میں لگنے کے بجائے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی رولر کوسٹر میں لگی ہیں، جس طرح سے اس میں اتار چڑھاؤ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے اور وہ یہ کہ جو پچھلے دنوں صدر کی جانب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس جاری کیا گیا تھا، جس کے تحت اب چیف جسٹس کو وہ اختیار دوبارہ حاصل ہو گیا ہے کہ وہ کمیٹی میں اپنا ایک جو رکن ہے اسے نامزد کر سکتے ہیں۔ اس پر آج جسٹس منصور علی شاہ جو ججز کمیٹی اجلاس ہوا اس میں شرکت کیے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ انہوں نے اس آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہ بھی ایک اپڈیٹ ہوئی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جس سپریم کورٹ میں جو 63A نظر ثانی کیس تھا اسے اب جو ہے وہ اس کے لیے بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اب اس کی سماعت کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 17 مئی 2022 کو جو ہے یہ سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اور سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کا سوال واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیا تھا۔ اب حکومت کی طرف سے بھی اس پر رد عمل آیا ہے اور حکومت جو ہے وہ یہ سوال کر رہی ہے کہ بھئی تفصیلی فیصلہ تو آ گیا ہے، لیکن اس تفصیلی فیصلے میں یہ کہاں لکھا ہے، کہاں ڈیٹیل آئی ہے کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ کس طرح سے بانٹی جائیں گی۔ تو یہ بڑا ایک اس وقت ہے اور اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔